السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة علی محمد وعلیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین الی یوم الدین۔ خداوند میرے آئینے دل کو نور اخلاص سے روشنی بخش دے اور میرے لوح دل سے نفاق اور زنگ و شرک کو دور کر دے۔ بیچارگان صحرائے حیرت و ضلالت کی شاہراہ سعادت و نجات کی طرف رہنمائی کر دے۔ ہم کو اخلاق حسنہ سے متعصف کر دے، اپنے مخصوص جلووں اور نعمات خاص سے جو تیرے اولیاء درگاہ سے مخصوص ہیں میں سے کچھ ہمارے نصیب بھی ہو جائے، اور ہمارے امور کے انجام کو سعادت سے مقرون کر دے۔ ہماری مملکت قلوب سے جہالت و شیطان کے لشکروں کو خارج کر دے، حکمت و علم و رحمان کے لشکروں کو ان کی جگہ جاگزی فرما دے۔ ہم کو اپنی بارگاہ کے مخصوص افراد کی محبت کے ساتھ اس دنیا فانی سے اٹھا، مرتے وقت اور مرنے کے بعد ہمارے ساتھ اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما دے۔ محمد و آل محمد کے طفیل سے ہماری عاقبت بخیر فرما۔ سکونی سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سریے کو جنگ کے لیے روانہ فرمایا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا کہنا اس قوم کا جس نے جہاد اصغر تو پورا کیا لیکن ابھی جہاد اکبر باقی ہے؟ پوچھا گیا، یا رسول خدا جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا، نفس سے جہاد کرنا۔ سریہ لشکر کی ایک ٹکڑی کو کہا جاتا ہے۔ بہترین سریہ وہ ہے جو 400 افراد پر مشتمل ہوتا ہے۔ سنو، انسان ہی وہ عجوبہ ہے جس کی ایک زندگی میں 2 زندگیاں اور 2 کائنات ہیں۔ ایک بدن، اسی کو نشاط ظاہری و دینوی کہا جاتا ہے، اور دوسرا نفس، اس کو نشاط باطنی غیبی ملکوتی کہا جاتا ہے۔ جس نفس کا تعلق عالم غیب و ملکوت سے ہوتا ہے اس کے متعدد درجات اور مقامات ہیں۔ کبھی تو اس کی تقسیم 7 حصوں میں کی گئی، کبھی تو اس کی تقسیم 4 حصوں میں، کبھی اس کی تقسیم 3 حصوں میں، اور کبھی اس کی تقسیم 2 حصوں میں کی گئی۔ تمام درجات و مقامات کے 2 لشکر ہیں، لشکر رحمانی و عقلیائی۔ اس لشکر کا کام یہ ہے کہ انسان کو ملکوت اعلیٰ کی طرف کھینچتا ہے اور نیکی کے راستے پر لگاتا ہے۔ دوسرا ہے لشکر شیطانی اور جہالتی، یہ انسان کو عالم سفلی کی طرف گھسیٹتا ہے اور شقافت اور بختی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ دونوں لشکر ہمیشہ برسر پیکار رہتے ہیں اور ان کا میدان کا رازدار خود ذات انسانی ہوتی ہے۔ نتیجہ، اگر رحمانی لشکر غالب آ گیا تو انسان سعید اور اہل رحمت میں سے ہوتا ہے اور صف ملائکہ میں شمار ہوتا ہے اور زمرہ انبیاء و اولیاء و صالحین میں محشور ہوتا ہے۔ لیکن اگر جہالت اور شیطانی لشکر غالب آتا ہے تو انسان شقی اور اہل غضب میں شمار ہوتا ہے اور شیاطین و کفار کے زمرے میں محشور ہوتا ہے۔ چونکہ اس کتاب میں تفصیل کی گنجائش نہیں ہے، اس لیے نفس کے بعض مقامات کی طرف اشارہ کر کے اس کے اسباب سعادت و شقافت کا ذکر کرتے ہوئے انشاءاللہ جہاد نفس کی کیفیت کو بیان کیا جائے گا۔